والنعم بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين صلوات الله. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اس فاصلے کو کم کر لیں تو آنے والے کچھ مومنین کے لیے جگہ بھی ہو جائے گی. آ جائیے جو جوان ہے کم از کم تھوڑی سی زحمت فرمائیں. ایک شاندار سی صلوات آل محمد کی ذات پہ پڑھیے. مجلس اعزا بسلسلہ رؤیت ہلال محرم الحرام استقبال محرم الحرام سن 1443 ہجری آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اور ہم تنہا اس کائنات میں وہ قوم ہے کہ جہاں سارا عالم غموں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے خوشیوں کی طرف جاتا ہے، یہ قوم پورے سال ایک غم کا انتظار کرتی ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیے. بہت مختصر سی گفتگو ہے اور آپ بولتے رہیں گے تو مجھے احساس رہے گا کہ آپ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں نے کلام مجید سے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں جس آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 213 نمبر آیت ہے اور کائنات کا مالک نبیوں کو بھیجنے مبعوث کرنے کی وجہ بتا رہا ہے. ارشاد ہے کان الناس امتاً واحدتاً فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ ایک ہی طرح کی امت تھے، ایک ہی طرح کے تھے، لوگ ایک ہی صنف کے تھے، ان کا ایک ہی عقیدہ تھا، وہ گمراہی میں بھی ایک جیسے تھے. اور جب ان کو ہدایت نہ مل سکی تو ہم نے اس کا انتظام کیا کیا. آیت کا ترجمہ جتنی آسانی سے آپ محفوظ کر لیں گے اگلی منزل اتنی آسان ہے. لوگ ایک ہی امت تھے. یہ ایک امت سے کیا مراد ہے کہ ان کے عقیدے ایک جیسے تھے، ان کا ایمان ایک جیسا تھا. تو ایک بات تو پتہ چل گئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان ٹھیک ہو. تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں تھا کہ عقیدہ ٹھیک ہو، لیکن ایک جیسا تھا اس لیے ایک امت کہا. تو ایک نتیجہ تو قرآن نے یہی دے دیا کہ عقیدوں کی بنیاد پر امتیں بنا کرتی ہیں. عقیدوں کی بنیاد پر امتیں بنا کرتی ہیں، چاہے عقیدہ ٹھیک ہو چاہے عقیدہ ٹھیک نہ ہو. جو ایک سے عقیدے والے ہیں انہیں ایک امت کہا جاتا ہے. تو لوگ ایک امت تھے. یہ قرآن نے بھی نہیں بتایا اور یہ بھی میں بھی عرض نہیں کر رہا کہ عقیدہ کیا تھا، جو بھی تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ کان الناس امتاً واحدتاً. لوگ ایک جیسی امت تھے، ایک جیسا عقیدہ، ایک جیسا ایمان رکھتے تھے. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ہم نے کچھ نبیوں کو مبعوث کیا.
بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں آپ؟ ایک بلندر صلوات پڑھیے. بہت اہم مطالب ان گنوں چنے لمحات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک امت تھے اللہ نے نبی مبعوث کیے، لیکن کیسے نبی مبعوث کیے؟ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارا پلان آف ایکشن کیا تھا، ہم کیا چاہتے تھے اور ہم نے نبی کیوں مبعوث کیے. یہ نتیجہ آپ کے حوالے ارشاد ہوا. ایک امت تھے ہم نے نبی مبعوث کیے. کیسے نبی؟ مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے بھی اور قیامت اور جہنم سے ڈرانے والے بھی. اور یہ نبی اکیلے نہیں بھیجے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان نبیوں کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا. اب لوگ تھے ہی ایک امت، کوئی تفرقہ نہیں تھا، تو یہ نبی کیوں نازل ہوئے؟ اس کا مطلب ہے نبیوں کا مبعوث ہونا بتا رہا ہے. ایک امت تھے مگر حق پہ نہیں تھے، باطل پر تھے. اگر حق پہ ہوتے تو کبھی بھی نبیوں کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور وہ بشارت دینے والے نہ ہوتے، ڈرانے والے نہ ہوتے، اور ان کے ساتھ ایک کتاب کو بھی نازل کیا. لیکن کیسے نازل کیا؟ انزل معہم الکتاب بالحق. جتنی کتابیں ہیں، اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا، جملے کی قدر کیجئے گا. جتنی کتابیں نبیوں کے ساتھ نازل کی، وہ کتابیں اکیلی نہیں آئی، وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں. جتنی کتابیں آئی ہیں وہ حق کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کتاب آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور خدا کی ذات حق ہے، یقیناً حق کے کامل ہے. کتاب حق والا بھیج رہا ہے، کتاب حق ہے، حق والے نبیوں پہ آ رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے، جب کتاب حق ہے اور حق والے نبیوں پہ آ رہی ہے اور حق والا خدا بھیج رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ ہم نے جن کتابوں کو نازل کیا حق کے ساتھ نازل کیا. تو پھر مجھے اجازت دیجئے نا، اگر حق مل جائے تو کتابیں بھی مل جائیں، نبی بھی مل جائے، اور وجہ بھی مل جائے کہ حق کے ساتھ قرآن کیوں نازل کیا، انجیل کیوں نازل کی، توریت کیوں نازل کی، زبور کیوں نازل کی، آدم کا صحیفہ کیوں نازل کیا. جتنے انبیاء کے صحائف اور کتابیں ہیں وہ حق کے ساتھ کیوں نازل کی. تو میں چلتے چلتے بارگاہ نبوت میں آیا، نبی کی نظریں سفر کرتے کرتے وہاں آ کر رک گئی جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا. حدیث تو آپ کی سنی ہوئی ہے نا. نبی نے علی کو دیکھ کے کہا العلی مع الحق. ہاں شاید میں نے کوئی نئی بات کی ہے، سنتے رہے آپ مجھ سے. ذکر علی میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو علی نے کہا بولے تاکہ پہچانے جاؤ. تو یہ نوجوان اگر میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. العلی مع الحق، العلی مع الحق والحق مع العلی. لیکن حدیث صرف اتنی ہوتی تو میں آپ کو زحمت ہی نہ دیتا. حدیث صرف اتنی نہیں ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. حدیث اس سے آگے بڑھی، علی کو دیکھ کے. اور یہ حدیث صرف میرے مسلک کی کتابوں میں نہیں ہے، طرفین کے علماء نے یہ حدیث لکھی کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر سر اٹھا کے کہنے لگے پالنے والے، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جس طرف علی جائے. نہیں، فیصلہ تو اب ہوگا. حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. اس کا مطلب ہے علی حق کے پیچھے نہیں جا رہا، حق علی کے پیچھے جا رہا ہے. علی خیبر میں جائے تو حق پیچھے ہے، علی مباہلے میں جائے تو حق پیچھے ہے، علی سنونی کے منبر پہ آئے تو حق پیچھے ہے، نبی ہاتھ پکڑ کے مولا بنائے تو حق پیچھے ہے. یہ جملے سن لیے تو اگلے جملے بھی آپ ہی کے لیے ہیں. علی خیبر میں جائے تو حق پیچھے ہے. علی یعنی جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں آپ بولیں گے تو بات بنے گی، وہاں حق جائے گا. جدھر علی جائے گا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. جدھر علی جائے گا وہاں حق جائے گا. علی خیبر میں جائے، حنین میں جائے، بدر میں جائے، احد میں جائے، مباہلے میں جائے، سنونی کے منبر پہ جائے، تو فیصلہ تو ہو گیا جہاں جہاں علی جائے گا ادھر حق جائے گا. تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ اگر کسی معاملے میں، کسی تنازع میں، کسی جھگڑے میں یہ دیکھنا ہو کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، تو علی کو دیکھو، جدھر علی ہے ادھر حق ہوگا. جدھر علی ہے، میں تو جملہ کہہ گیا، ادھر علی ہے ادھر حق ہوگا. تو پھر زمانہ ہم سے نہ لڑے کہ 2-3
جنگوں میں حق کدھر تھا؟ علی جس سے لڑنے جائے حق علی کی طرف ہے، دشمن باطل ہے۔ صلوات پڑھے جناب امیر کی ذات پہ بلند آواز۔ جہاں جہاں علی ہے تو اب فیصلے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حق پہ تھے کہ یہ حق پہ تھے، جہاں علی ہے حق وہی ہے۔ ہم نے کتابوں کو نازل کیا حق کے، جب تک سب نہیں بولیں گے گفتگو آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ کس کے ساتھ نازل کیا؟ اس کا مطلب ہے وہاں سے جو کتاب آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے۔ دوسری حدیث سنیں گے، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ساری کتابوں کا نچوڑ، ساری کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن میں۔ جتنی کتابیں آدم سے لے کر تابع حضرت عیسیٰ آئی سب کا خلاصہ ہے قرآن میں۔ تو قرآن ان سب کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ تو جب پچھلی کتابوں کے ساتھ حق آ رہا تھا تو اس کتاب کے ساتھ بھی حق آنا چاہیے، اور حق آنے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ وہی آیا ہے کہ ابھی قرآن آنے میں 30 برس پڑے تھے اور علی نے کعبے میں قرآن سنایا۔ آسان تر گفتگو سے مجھے اپنی منزل تک جانا ہے۔ کعبے میں علی نے قرآن سنایا، اور کب سنایا کہ ابھی قرآن نازل ہونے میں 30 برس ہے۔ تو کتابیں نازل کی حق کے ساتھ۔ پالنے والے یہ اتنا سارا انتظام کیا کیوں ہے؟ کتابیں بھی اتار رہا ہے، حق کے ساتھ اتار رہا ہے، نبیوں کو مبعوث کر رہا ہے، وہ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ یہ سب کیوں کیا؟ اب نتیجہ آپ کے حوالے جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ پلٹ کے کہنا لگا، قرآن نے آواز دی لِيَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ہے۔ یہ سارا انتظام نبیوں کا مبعوث کرنا، کتابوں کا نازل کرنا، حق کے ساتھ اتارنا لوگوں پہ اس لیے ہے تاکہ یہ نبی ان لوگوں میں آ کے فیصلہ کرائیں اس بارے میں، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے مگر قرآن کے سننے والے کبھی اس طرح بھی سنا کریں۔ اس کا مطلب ہے نتیجہ یہ مل گیا کہ سارے نبی ایک مقصد کے لیے آئے۔ جس چیز پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن آیا، انجیل آئی، توریت، زبور، صحیفے، انبیاء سب آئے ہی ایک چیز کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ لوگوں میں جو اختلاف تھا اسے ختم کرنے کے لیے۔ جو بھی اختلاف تھا، اب پتہ کیا چلے کہ عیسیٰ کے زمانے میں کیا اختلاف، موسیٰ کے زمانے میں کیا اختلاف، ابراہیم کے زمانے میں کیا اختلاف، یہ سارے نبی ایک ہی کوشش کرتے ہوئے آئے کہ اختلاف کو ختم کیا جائے۔ تو اختلاف ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے سارے نبی اختلافی باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں، اتفاق میں جوڑنے نہیں آئے۔ بڑا اہم نتیجہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور کل سے فضل ازا کا آغاز ہے۔ اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کو پیغام دیے جا رہا ہوں، سارے نبی ان باتوں پہ بات کرنے کے لیے آئے کہ جن پہ پہلے سے اتفاق تھا، اس اختلاف کو اتفاق میں بدلنا تھا۔ جس چیز پہ اختلاف تھا اسے آپ بولیں گے تو بات بنے گی، جس چیز میں اختلاف تھا اسے اتفاق میں بدلنا تھا۔ تو نبی آئے ہیں اختلاف، تو اب زمانہ ہم سے یہ نہ کہے کہ صاحب علی کا تذکرہ کر کے، جنگوں کی باتیں کر کے، علی کے دشمن کا نام لے کے اختلافی گفتگو نہ کیا کریں۔ نبی آئے ہی تھے اختلاف ختم کرنے، اور اختلاف ختم تب ہوگا جب اختلافی بات پہ گفتگو کی جائے۔ توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ صلوات پڑھ دیں ایک بلند آواز۔ کل یہی میر صاحبان کے ہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اختلاف نہ اللہ کی ذات میں نہ مصطفیٰ کی ذات میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اجازت ہے آیت پڑھوں؟ 78واں سورہ، سورہ مبارکہ نبا، ارشاد ہے اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ اے میرے حبیب، یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں؟ ہاں، مجھے مومنین کے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے، بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ آمادہ ہیں۔
کس چیز کے بارے میں اختلاف سوال کرتے ہیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو بڑی عظیم خبر ہے، جسے قرآن عظیم کہہ دے، کوئی ایسی چیز، توجہ ہو جائے، دیر سے پہنچ رہے میرے جملے، کوئی ایسی چیز جو بہت بڑی خبر ہے اور اس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور بڑی خبر کے بارے میں کلیہ یہ ہے کہ بڑی خبر سنانے کے لیے کسی بڑے موقع کا انتظار کیا جاتا ہے، اور بڑا موقع آ جائے تو بڑے مجمع میں بڑی خبر سنائی جاتی ہے۔ جو پہنچ گئے یقیناً قابل تحسین ہے۔ آدم سے لے کر تابع حضرت عیسیٰ سب نبی ایک خبر دیتے آ رہے تھے، اور وہ کیا کہ کوئی آخری نبی آئے گا، کوئی بڑا نبی آئے گا، کوئی خاتم الانبیاء آئے گا، کوئی سید الاوصیاء آئے گا۔ آدم سے خبر چلتی ہوئی آ رہی تھی، آدم سے خبر نوح تک پہنچی، نوح سے ابراہیم تک پہنچی، ابراہیم سے موسیٰ تک پہنچی، موسیٰ سے عیسیٰ تک پہنچی، اور 600 برس پہلے تک عیسیٰ یہ کہتے آ رہے تھے ایک بڑی خبر، ایک بڑی خبر، ایک بڑی خبر، ہمارا آخری نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، آخری نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ 600 برس گزر گئے، سرکار دنیا میں تشریف لائے، سرکار نے پوری حیات طیبہ گزاری، نماز بتائی، روزہ بتایا، حج بتایا، توحید سکھلائی، خمس بتلایا، زکات بتلائی۔ جب سارے احکام دینی بتا چکے تو آخری موقع آیا، اللہ نے آواز دی جاؤ میرے حبیب بیت اللہ کا طواف کرو۔ طواف ہو گیا، حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، چلتے چلتے غدیر خم کے مقام پر آئے، نبی نے منبر لگوایا، کہا جو آگے نکل گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار، توجہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ حیات رسالت کا سب سے بڑا مجمع لگ گیا، ایسے میں بڑے مجمع میں نبی نے بڑی خبر سنا دی، کیا من کنت مولا فہذا۔ ایسے میں نبی نے سب سے بڑی خبر سنا دی۔ دیکھیے کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں، اگر کبھی آپ نے بزرگ تشریف فرمائے پریس کانفرنس دیکھی ہے اور کوئی قومی سلامتی کی میٹنگ ہو جائے تو اس سے خبر لینے والے اداروں کو دور رکھا جاتا ہے۔ جہاں ملک و قوم کی اہم ترین شخصیات ہوں، آپ کا سپہ سالار، چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر، ایسی اعلیٰ نوعیت کی کوئی میٹنگ ہے تو پریس کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اور سوال کر، کیونکہ کچھ لوگوں کو خبر لینے کی عادت ہوتی ہے تو آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں کیا بات ہوئی، میٹنگ میں کیا بات، بالکل حصی مثال نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں، میٹنگ میں کیا بات ہوئی، تو پلٹ کے کوئی ترجمان یہ کہتا ہے بھائی جو بھی ہوئی تمہیں وقت آنے پہ بتا دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں ان کیمرہ بریفنگ، ان کیمرہ میٹنگ، جہاں کیمرہ نہ جا سکے، خبر رساں نہ جا سکے، اور کہہ دیا جائے کہ بھائی جو بھی ہوئی تمہیں کیوں بتائے، وقت آنے پہ جب اعلامیہ جاری ہوگا، اعلان کیا جائے گا تو بات تمہیں بتا دی جائے گی۔ اسی طرح بہت اہم اور پراسرار میٹنگ ہوئی، آیت میں پڑھ دیتا ہوں، وقت آپ کو یاد آ جائے گا۔ ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں سے مسافر چلا، میزبان نے استقبال کیا، قریب ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا، حجاب اکبر کے قریب آیا، معبود اور اس کے حبیب میں کوئی گفتگو ہوئی۔ جب میں نے آواز دے کے پوچھا مالک تجھ میں اور تیرے حبیب میں کیا بات ہوئی، تو آیت نے چیخ کے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہمارا حبیب ہمارے قریب آیا، ہم نے گفتگو ہوئی، ہم نے اس میں وحی کی۔ میں نے کہا مالک کیا وحی؟ کہا وحی کی جو بھی کی تمہیں کیوں بتائے؟ وہاں کچھ آیتیں نازل ہوئی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے اپنے حبیب پر وحی کی جو بھی کی، تمہیں نہیں بتائیں گے، جب وقت آئے گا اعلامیہ جاری ہوگا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ زندگی گزر گئی، حیات رسالت مکمل ہو گئی، جب غدیر کا موقع آیا، آیت تو آپ کی بہت سنی ہوئی ہے مگر تازہ ترین رخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہاں بات ہوئی تھی تو کہہ دیا تھا، بتایا نہیں تھا، ہم نے وحی کی جو بھی کی، ہم نے آیت نازل کی جو بھی کی۔ جب آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، مَا أَوْحَا، مَا أَوْحَا، یہ
لفظ یاد رہے گا تو اگلی آیت کا لطف آئے گا. ما اوحا، ہم نے وحی کی، ما اوحا جو بھی کی. موقع آیا غدیر کا تو قرآن نے یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ ما جو آپ پہ نازل کیا تھا اب وہ لوگوں کو سنا دی ہے. لوگوں کو سنا دیجئے. تو سارا اختلاف، اور یہ حدیث ہے اور علماء سنت نے اس کو لکھا، یا علی لا اختلاف فی اللہ ولا اختلاف فی لیکن اختلاف فی کا. یا علی نہ ذات خدا میں کوئی اختلاف زمانے کو، یا علی نہ میری ذات میں کوئی اختلاف زمانے کو. اختلاف اگر ہے تو تمہاری ذات میں. اس کا مطلب ہے علی وہ نبائے عظیم ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے، اور قدم قدم پہ اسی نبائے عظیم کا سوال ہوگا. اسی آیت تک مجھے آپ کو لانا تھا. یہ آیت سن لیجئے اور میری گفتگو تمام ہو گئی. سورہ مبارکہ صافات ارشاد ہے وقفوہم انہم مسئولون. قیامت کی منظر کشی ہے، اور ایسے میں لوگ اعمال، میزان، حساب کتاب سے فارغ ہو چکے ہیں. معاملہ آیا ہے پل صراط کا. جیسے ہی پل صراط کے قریب پہنچے تو آسمانی ندا آئی انہیں روکو. آیت سورہ صافات میں موجود ہے، انہیں روکو، ابھی ان سے ایک سوال کیا جانا ہے. اس کا مطلب ہے اعمال گزرنے کے باوجود، حساب دینے کے باوجود، نیکی اور بدی کے فیصلے کے باوجود کوئی ایسا سوال ہے جو سب اعمال پر بھاری ہوگا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر یہ سوال حساب کتاب کے بعد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سوال کے جواب پہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت جائے گا. نہیں، ابھی بھی بعض افراد سمجھے اور میرے بعض نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. اگر سارے عمل، میزان، حساب کتاب کے بعد یہ سوال ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا حتمی اور ڈیسائیسو سوال ہے کہ سارا فیصلہ اس میں رکا ہوا ہے. اعمال ہو چکے، نماز ہو چکی، روزہ ہو چکا، حج ہو چکا، زکوٰۃ ہو چکی، اور عادات حسنہ ہو چکی، اعمال حسنہ ہو چکے، امر بالمعروف ہو چکا، نہی عن المنکر ہو چکا. یہ سب ہونے کے بعد ایک مرکزی سوال ہے کہ انہیں روکو، ابھی بھی ان سے ایک سوال کیا جانا ہے. اس کا مطلب ہے اگر اس سوال کا صحیح جواب نہ دیا تو پچھلا جو کیا ہے وہ منہ پہ مار دیا جائے گا. بڑا اہم نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب تک جو کیا ہے، جو بھی کیا ہے، توحید پہ عقیدہ، رسالت پہ عقیدہ، نبوت پہ عقیدہ، قیامت پہ عقیدہ، اعمال، حج، نماز، روزہ، جو کچھ کیا ہے اس کا دار و مدار بس ایک سوال پہ رکھا ہوا ہے. اور اللہ سوال تو ابھی میں نے بتایا ہی نہیں. دل چاہ رہا ہے تو سوال آپ کے حوالے کروں. ہاں، ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے پتہ چلے آپ سننا چاہتے ہیں. توجہ کیجئے گا. سارا عمل ہو چکا، سارا پروسیجر ہو چکا، حساب کتاب ہو چکا. اب تو صراط سے گزرنے کا وقت ہے. مالک یہ اب کیا پوچھ رہا ہے؟ تو آپ حوالہ یاد رکھیے گا. علامہ حاکم حسقانی نے شواہد التنزیل میں لکھا، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں، علماء سنت میں سے ہیں، اور کئی مرتبہ یہی ان کا حوالہ دے چکا ہوں کہ 500 آیات انہوں نے جمع کی جو مدح علی میں ہیں. انہوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں بزم نبوت میں آیا اور میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار یہ کیسا معاملہ ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے حساب ہو چکا، کتاب ہو چکا، میزان ہو چکا، اب یہ صراط پہ سے گزرنا ہی تو رہ گیا ہے. اور اللہ روک کے کہے گا ابھی انہیں روکو، ان سے ایک سوال کیا جانا ہے. تو وہ سوال کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے بس آواز دی جائے گی انہیں روکو، مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، انہیں روکو، ان سے ولایت علی کا سوال کیا جائے. ان سے ولایت علی کا سوال کیا جائے گا. گفتگو تو تمام ہو گئی. اگر دل چاہ رہا ہو تو ایک آیت اور آپ کے حوالے کروں. ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا. یہ آیت سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. یقیناً سماعت، بصر
بصارت یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، والفؤاد، یہ فؤاد کیا ہے ایک لمحے میں یہ سمجھا دوں کہ فؤاد کیا ہے. عربی میں دل کو قلب کہا جاتا ہے. ہماری زبان میں بلکہ کسی بھی زبان میں وہ وسعت نہیں ہے جو عربی زبان میں. ہمارے ہاں قلب کا ترجمہ بھی فؤاد کیا جاتا ہے، دل کیا جاتا ہے، فؤاد کا ترجمہ بھی دل کیا جاتا ہے، مگر اس میں باریک سا فرق ہے. قلب گوشت کا وہ ٹکڑا جو آپ کے اور میرے سینے میں ہے، یہ قلب ہے، مگر اس کے اندر ایک نورانی حقیقت ہے جو دل کو زندہ اور دھڑکا کے رکھتی ہے. اس کو قرآن فؤاد کہتا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دل سے سوال کیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان عنہ مسئولا. یہ تمہاری سماعت، یہ تمہاری بصارت، یہ قوت سماعت، یہ قوت گویائی، یہ قوت بینائی اور تمہارے قلب کے اس حصے سے جو زندہ رکھتا ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا. ان سب سے سوال کیا جائے گا. تو سوال دل سے نہیں ہوگا، فؤاد سے ہوگا، سماعت سے ہوگا، بصارت سے ہوگا. اب میں کیا کروں، تفسیر میں یہ جملے نہ ہوتے تو میں آپ کے حوالے نہ کرتا. حسن مصطفیٰ سلام علیہ السلام مولا کے نام پہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. والی امن راویہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو مسجد میں شمع رسالت کے پروانے تشریف فرماتے ہیں. ایک صاحب کی طرف دیکھ کے نبی نے فرمایا تمہاری مثال، بڑی عجیب و غریب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور روایت کے ایک ایک جملے سے بھی اگر توجہ ہٹ گئی تو گمراہی کا خطرہ ہے. دیکھ کے کہنے لگے کسی صاحب کو تمہاری مثال مجھ سے وہی ہے جو بدن سے قوت سماعت کی ہوتی ہے. کسی صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے تمہاری مثال مجھ سے وہی ہے جو بدن سے سماعت کی. پھر دوسرے صاحب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ، دیکھ کے کہنے لگے تمہاری مثال مجھ سے وہی ہے جو آنکھوں کی بدن سے ہوتی ہے. پھر تیسرے صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تمہاری مثال مجھ سے وہی ہے جو بدن سے فؤاد کی ہوتی ہے. تین اصحاب تھے، مجھے نہیں پتا کہ کون تھے، مگر نبی نے یہ کہا تم میرے لیے ایسے جیسے میری قوت سماعت، تم میرے لیے ایسے جیسے میری قوت بینائی، اور تم میرے لیے ایسے جیسے میرا فؤاد. بات ہو گئی، دن گزر گیا، لوگوں نے آ کے امام حسن کو بتایا، پتا چلا فلاں 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 کو یہ کہا ہے کہ تم میری قوت سماعت ہو، تم میری قوت بینائی ہو، تم میرے دل کی طرح ہو، میرے فؤاد کی حیثیت رکھتے ہو. جیسے ہی اگلا دن آیا، حسن مجتبیٰ روف قدموں سے مسجد نبوی میں آئے اور آ کے کہنے لگے نانا کیا آپ نے کل یہ فرمایا ہے کہ تمہاری مراد فلاں صاحب کی مراد مجھ سے ایسے ہے جیسے قوت سماعت، اور فلاں کی مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے قوت بصارت، اور فلاں کی مراد مجھ سے ایسے ہے جیسے قوت فؤاد. تو پلٹ کے کہنے لگے ہاں میں نے کہا ہے میرے لال حسن. کہ یا رسول اللہ پھر اس بات کا مطلب کیا ہے، کوئی تشریح تو فرمائیے کہ یہ دل ہے، یہ سماعت ہے، یہ بینائی ہے. کہ میرے لال حسن تم تو بولتے ہوئے قرآن ہو، اور تم سے بہتر اب توجہ رکھیے گا، تم تو بولتے ہوئے قرآن ہو، اور تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. یہ نظر، یہ سماعت، یہ فؤاد، ان تینوں سے سوال کیا جائے گا. یہ بصر ہے، یہ فؤاد ہے، یہ بصارت ہے، یہ سماعت ہے، یہ فؤاد ہے. تو حسن مصطفیٰ نے مسکرا کے پوچھا نانا پھر سوال کس کا کیا جائے گا ان تینوں سے؟ مسکرا کے مسجد میں دائیں بائیں دیکھا، علی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اس کا سوال کیا جائے گا. اتنی بلند صلوات بھی تو پڑھیں اہل بیت پر. اس کا سوال کیا جائے. یہ تو تفسیر کے جملے تھے. اور ایک حدیث سن لیجئے. اور کیونکہ محرم قریب ہے اور خدمت عزائے سید الشہداء کے دن، اور بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا جس میں صاحب تفسیر المیزان ہے، 21 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. تفسیر المیزان مشہور عالم تفسیر ہے. انہوں نے لکھا، اب کتنا بڑا مفسر ہونا چاہیے، عصر حاضر میں ان سے بڑا مفسر پچھلے 200 سال میں نہیں گزرا.
ان کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزاداری کی عظمت پر. انہوں نے لکھا کہ میری تفسیر، میری محنت، میرا مطالعہ قرآن، ان سب کے باوجود میں اپنی شفاعت کے لیے یہ بات کافی سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس نوجوان کے ساتھ اٹھائے قیامت میں جو حسین کی سبیل پر گلاس دھو کے رکھتا ہے. میری ساری زندگی کے مطالعے سے حسین کے غم میں کہا ہوا ایک شعر افضل ہے میری شفاعت کے لیے. کون کہہ رہا؟ آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان. حدیث سنیے، بدن سے سوال، سماعت سے سوال، چونکہ فؤاد سے ہے تو بدن سے ہے. امام نے فرمایا ان اللہ آت المؤمن البدن الصحیح واللسان الفصیح وقلب السریح. تین ہی تو چیزیں تھیں نا، سماعت، بصارت اور قلب. حدیث سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. فرمایا اللہ نے مومن کو تین چیزیں دی. کیا؟ تین نعمتیں. صحیح و سالم بدن، صحیح و سالم چلتا پھرتا بدن جس میں سماعت بھی ہے، بصارت بھی. واللسان الفصیح، اور بولتی ہوئی زبان بھی دیا. وقلب السریح، اور دھڑکتا ہوا وسیع دل بھی دیا ہے. اب یہ وسیع دل کیا ہے؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو میری محنت وصول ہو جائے گی. وسیع دل دیا ہے. آپ سوچ رہے ہیں یہ دل تو اتنا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں وسعت کہاں سے ہے؟ سائل نے بھی بڑی جلدی امام سے پوچھا تھا مولا یہ وسیع دل کیسے ہے؟ کہ اللہ نے ہمارے جد کی ولایت کو زمین و آسمان پہ نازل کیا اور زمین و آسمان اسے سنبھال نہ سکے. اب بتا مومن کا دل وسیع ہے یا نہیں؟ جو ولایت ساری کائنات میں نہ سما سکی، مومن کے اتنے دل میں سما جاتی ہے. اپنے فضائل پہ بولے ہیں آپ. مومن کے ذرا سے دل میں ان تین نعمت، ہر نعمت کا ایک حق ہوتا ہے، اور نعمت کا اصول تو قرآن نے بتا دیا کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. دو لفظ ہیں یہاں بزرگ تشریف فرمائے، اور زبان کا محاورہ ہے کہ کفران نعمت اور شکران نعمت. لفظ سنا ہوا ہے آپ نے یا نہیں؟ تھوڑی تھوڑی سی تائید کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. کفران نعمت اور شکران نعمت. کسی نعمت کی عظمت کو سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا شکران نعمت ہے، اور کسی نعمت کی بے قدری کرنا اور اسے ضائع کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا کفران نعمت ہے. اور شکر کرتے رہو گے تو نعمت بڑھتی رہے گی. اللہ نے اپنے نبی پر فرشتہ بھیج کے یہ کہا اے میرے حبیب، ہم نے جو فضیلتیں آپ کو دی ہیں وہ کائنات میں کسی نبی کو نہیں دی. قرآن سب سے جامع کتاب آپ پہ نازل کی ہے، اپنا محبوب آپ کو بنایا، اور علی جیسا وسیع اور مددگار نازل کیا آپ پر. آپ کی مدد کے لیے علی جیسا مددگار اور ناصر بھیجا. تو کہا اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کیجئے. آپ کیوں گھبرا گئے؟ آپ نے شکر ادا نہیں کرنا، نبی نے کرنا ہے. اب شکر ادا کیجئے. پلٹ کے کہا جبرائیل کیا اللہ کی پوری کائنات میں کوئی مجھ سے زیادہ بھی شکر ادا کرنے والا ہے؟ اللہ کے محبوب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا کون ہے؟ تو کہا نہیں، مالک نے کہا ہے کہ شکر ادا کیجئے. تو کہا جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ ان نعمتوں کا شکر کیا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چونکہ علی جیسا ناصر دیا تو اب میرے حبیب شکر یہ ہے کہ زمانے کو علی کے فضائل سناتے رہیے. نہ جملہ ضائع کر دیا ہے اپنے آپ. زمانے کو علی کے فضائل سناتے رہیے. تو اب زمانہ ہم پہ یہ اعتراض نہ کرے. نبی سے کہا ہے کہ شکرانے نعمت یہ ہے کہ علی علی کرتے رہو، تو ہم اب اگر اپنی مجلسوں میں علی علی کریں تو یہ شکرانے نعمت ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے علی کو چھوڑ کے کوئی کام کی بات کیجئے، یہی تو کفرانے نعمت ہے. سن لیجئے ان تین چیزوں کا شکر کیا ہے. مجلس ختم ہو گئی. صحیح و سالم بدن دیا، بولتی ہوئی زبان دی، دھڑکتا ہوا وسیع دل دیا. اب خدمت کیا ہے وہ آپ کے حوالے. خدمت یہ ہے، توجہ، خدمت یہ ہے اور اس کا شکر یہ ہے. شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اسی کو شکرانے نعمت کہتے ہیں. تین چیزیں بھی تو اب اس کا شکرانے نعمت سن لیجئے. صحیح و سالم بدن، بولتی ہوئی زبان، دھڑکتا ہوا وسیع دل. شکرانے نعمت یہ ہے کہ بدن سے اللہ کی بھی خدمت کی جائے
اور 14 کی بھی خدمت کی جائے. زبان سے اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور ہاں بولیں گے تو بات بنے گی. 14 کو بھی تسلیم کی جائے اور دل میں اس کے فضائل پر اس کی ذات پر بھی اطمینان رہے اور 14 کی ذات پر بھی اطمینان رہے. اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فضائل آئیں اور علی کی کوئی فضیلت سنو تو دل میں شک نہ آنے پائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 کام نہ کیے تو پھر شکران نعمت تو نہ ہوا، کفران نعمت ہوا. اس کا مطلب ہے کہ پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک ہر چیز کا کوئی حق ہے. اگر وہ حق نہ ادا کیا جائے تو پھر شکران نعمت نہیں ہے، کفران نعمت ہے. میرے نوجوان دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، یہ پیروں کا حق کیا ہے، یہ رانوں کا حق کیا ہے، یہ آنکھوں کا حق کیا ہے، رخساروں کا حق کیا ہے، سینے کا حق کیا ہے. اللہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا. سماعت کے بارے میں، بصارت کے بارے میں، دل کے بارے میں. بدن سے خدمت کی یا نہیں کی، زبان سے گواہی دی یا نہیں دی، دل سے تسلیم کیا یا نہیں کیا، پاؤں دیے تھے مجلس میں چل کے گئے یا نہیں، آنکھ دی تھی عباس کے علم کی زیارت کی یا نہیں، ہاتھ دیے تھے حسین کا ماتم کیا یا نہیں، سینہ دیا تھا سینے کو حسین کے غم میں پیٹا یا نہیں. اور آخری جملہ آپ کے حوالے، یہ سب دے کر تمہارے بدن میں لہو دیا تھا، یہ بدن کا لہو بہایا یا نہ. یہ شکران نعمت. پوچھا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال کیا جانا ہے. مگر جب سارے سوال ہو جائیں گے تو قرآن میں ایک اور سوال رکھا ہوا ہے، وَإِذَا مَوَدَّتَ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس دن جب مودت کا سوال کیا جائے گا تو ایک ہاتف ندا دے گا، اس مظلوم کو کس جرم میں مارا گیا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. یہ وضو عبادت فصل ازا کا وضو ہے. ازا خانے سج چکے، اور جب یہ ازا خانے سج جاتے ہیں نا عزاداروں، تو کچھ مہمان ایسے ہیں جو ان ازا خانوں میں آتے ہیں. جب آپ فرش ازا بچھا لیتے ہیں تو یہ مہمان آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں. مگر یہ مہمان قریب سے نہیں آئے ہوئے ہیں. ان میں ایک بیمار ہے جس کا گردن توق کے نشانوں سے چھلنی ہے، پشت کمر کے لنگر سے جھکی ہوئی ہے، اور اس بیمار کے پیچھے پیچھے ایک بی بی ہے جو سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس ہے. جب یہ دونوں ازا خانوں میں آ جاتے ہیں نا تو وہ بی بی اس بیمار سے کہتی ہے، میرے لال سجاد، یہ میرے حسین کے رونے والے آ رہے ہیں، میں پردہ ہوں، میری طرف سے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے حسین کے عزاداروں کو سلام کر دے. جب یہ بی بی اور وہ بیمار آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک اور بی بی آتی ہے. جانتے ہو عزاداروں یہ بی بی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بی بی شام سے چل کے آتی ہے، جس نے 70 قدموں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. مگر اس بی بی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی آتی ہے. اور جب عزادار اپنے گھروں میں آ کر مجلس کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو یہ بی بی اپنی پھوپھی کی گود سے اٹھ کر ایک ایک عزادار کا چہرہ دیکھتی ہے، کسی کو ماتم کرتا ہوا دیکھتی ہے، کسی کو آنسو بہاتا ہوا دیکھتی ہے، تو پھوپھی کی طرف پلٹ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ عزادار کسے رو رہے ہیں؟ جناب عالیہ طرف کے کہتی ہے، سکینہ ان میں تمہارے بابا کو رونے والے ہیں، ان میں تمہارے بھیا کو رونے والے ہیں، ان میں تمہارے چچا کو رونے والے ہیں. سنو گے عزاداروں، بچی کیا کرتی ہے؟ ننھے ننھے ہاتھ نیلے رخساروں پر رکھ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، سکینہ کو تماچا نہ مارا تھا. پھوپھی اماں انہیں کوئی رونے پہ تماچا تو نہیں مارتا. وہ بی بی جو حسین کی ماں ہے وہ اپنے رومال کو پھیلا دیتی ہے اور ایک ایک قضا خانے میں جا کے آواز دیتی ہے، اے عزاداروں ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا؟
ہاں آپ نے محرم کا چاند دیکھ لیا، مگر مدینے والے کہتے ہیں جعفر صادق کی حیات میں ہم نے کبھی محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا۔ جب محرم کے قریب جعفر صادق کے گھر سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ غربتہ، ہم سمجھتے تھے محرم کا چاند ہو گیا، اور پھر کئی مہینے تک ہم مولا کو مسکراتے نہیں دیکھتے تھے۔ ایسے میں یہ جو عزاداری آپ برپا کرتے ہیں نا، امام صادق اپنے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے، کیسی فضیلت ہے حسین کے ذکر کی۔ ذاکر کو منبر پہ بٹھاتے ہیں، خود زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرے جد کا مرثیہ سنا دو۔ ایسے میں ذاکر آیا، وہ منبر پہ بیٹھا، مولا زمین پہ بیٹھ گئے، مجلس میں گریہ ہو رہا تھا، روتے روتے ایک مرتبہ جابر کی طرف دیکھا اور رو کے کہنے لگے جابر تجھے میرے جد کی مظلومیت پہ رونا نہیں آتا؟ ہاں زادارو آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ بھیگا ہوا رومال جابر نے آگے بڑھایا، آقا دیکھیے میرا رومال بھیگا ہوا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے جابر ایسے نہ رویا کر۔ کہ مولا کیسے رویا کروں؟ کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشوں پہ روتی ہے۔ اور ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیا، دعا کی پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائب پہ ولد حضرت اللہ۔ ذاکر نے مسائب شروع کیے تو ایک مرتبہ آواز دی پردہ لگا دیا جائے، ایک سیاہ پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے بنت رسول اللہ کے بیٹھ گئی، شیطانیہ آ کے بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ کہا کہ اب مرثیہ دوبارہ پڑھ۔ اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو ایسے شیطانیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ جب آواز گریہ شور گریہ بہت بڑھ گیا نا، سنو گیا زادارو جملہ، ایک مرتبہ ذاکر نے مرثیے کو روک دیا۔ مولا نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، یہ تو نے پڑھتے پڑھتے مرثیہ کیوں روک دیا؟ تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا مولا شیطانیوں کی چیخیں بلند ہو گئی ہیں۔ طلب کے کہنے لگا ارے جبل انہی کو سنانے کے لیے تو اجرکم اللہ، آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو حسین کی عزاداری کرتا دنیا سے نہ گیا ہو۔ آپ گریہ کر رہے ہیں مگر آپ کو اس غم منانے کے لیے کوئی پابند نہیں کرتا، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پس گردن نہیں بندے ہوئے ہوتے، آپ کو رونے پہ تماچا تو نہیں مارا جاتا، مگر آپ کے درمیان وہ خون رونے والا بھی آیا ہے جو جب جب بابا پہ روتا تو ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھتا اور اتنا گریہ کیا کہ ایک شخص مدینے سے گزرا اور کہا کہ مدینے والوں کہ تمہیں تہذیب نہیں ہے، یہ پرنالے سے خون بہ رہا ہے، کہ جانور چھتوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ طلب کے کہا رہے یہ کوئی ذبیحہ نہیں ہے، سید سجاد اپنے بابا کے غم میں لہو گیا۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس عزادارو، رونے میں شرمانا نہ، یہ فصل عزا ہے، جی کھول کے پرسا دینا مادر حسین کو، اگلے برس وہی ہوگا جو رہے گا۔ ہاں وہ مظلومہ بہت دور سے اپنا رومال پھیلا کے آئی ہے، اور عزادارو خیال رکھنا یہ بی بی خالی ہاتھ نہ جانے پائے، یہ ایک مرتبہ دربار سے خالی ہاتھ آئی ہے۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس عزادارو۔ ایک روایت سنی ہے، سید سجاد ایک مرتبہ مدینے کے بازاروں سے گزر رہے ہیں اور ایسے میں ایک قصاب آیا اور جو جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، امام نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا میرا مظلوم امام کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ رو کے کہا مولا میں آپ کے نانا کی شریعت کا پابند ہوں مولا، اور شریعت یہ کہتی ہے جب کوئی جانور ذبح کیا جائے تو پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ بس یہ کہنا تھا، میرے مولا نے سر سے امامہ اتار دیا، چہرے پہ ماتم کرنا شروع کیا کہ مولا میں نے کوئی گستاخی کی ہے؟ طلب بیٹا گستاخی کوئی نہیں کی، رویا اس بات پہ ہوں ذبیحے کو پانی پلایا جائے۔ ہائے میرا بابا، تین دل کا پیاسا وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ماتم حسین۔
عالم میں آج ماتم، ہم عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرش عزا بچھا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، سیاہ کپڑے سیاہ چادر، غموں کی گرد و غبار سر پر، سیاہ کپڑے سیاہ چادر، غموں کی گرد و غبار سر پر، ہے سوگواروں کے حشر جاری، ہے سوگواروں کے حشر جاری، کہ ثانیے زہرا ردا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے اجلی سینہ نکالے، حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے اجلی سینہ نکالے، جوان بیٹا لہو میں ڈوبا، جوان بیٹا لہو میں ڈوبا، زمیں بیڑی رگڑ رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، نہ مارو برچی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، نہ مار برچی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے، یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے، یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے،
نہ کہنا، مدینے والوں خاموش رہنا، غریب زینب سے کچھ نہ کہنا. بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی، بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی، وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. نہ جشن خرم کو کیوں سواری، جلوس ہے ذوالجناح خالی. نہ جشن خرم ہو کیوں سواری، جلوس ہے ذوالجناح خالی. کہ میرا دلدل سوار مولا، میرا دلدل سوار مولا زمین کربل میں سو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. سیاہ کپڑے سیاہ چادر، غموں کی گرد و غبار سر پر. سیاہ کپڑے سیاہ چادر، غموں کی گرد و غبار سر پر. ہے سوگواروں کے اشک جاری، ہے سوگواروں کے اشک جاری، کہ ثانیے زہرا بے ندا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. پلنگروں میں سجے ہوئے ہیں، پلنگروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرشتے عذاب چھائے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی آباد بن کے جلی، جس کی آباد بن کے جلی، منہ پر تماچوں کے نشان. مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین.
مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 مولا پیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ کرتے سے ذرا ظالم بابا کو نہ روؤں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی بے رحم لعینوں نے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد اے مظلوم حسین 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 اے مظلوم
مظلوم حسین، ہائے 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 مظلوم